فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، پردہ میں بیٹھی ہماری مائیں بہنیں، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، قوم کے رہبر، میں آپ کے اس سرزمین گیانڈوف میں پہلی دفعہ حاضری کی سعادت مجھے ہوئی ہے۔ حضرات، میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے تحت جو باتیں آپ کے سامنے میں کروں گا، ایک الگ لائن سے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ شریعت جو ہے، شریعت کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو۔ شریعت 80% شریعت جو کور کرتی ہے وہ انسان کے اعمال کے اعتبار سے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ کسے کہتے ہیں؟ حقوق اللہ کہتے ہیں جو اللہ کا حق ہے، جیسے ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں۔ دوسرا ہے حقوق العباد، جس کا ریلیشن، کنیکشن بندوں سے ہوتا ہے، انسان سے ہوتا ہے۔ دو چیزیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر جتنے احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اگر ہم اور آپ غور کریں تو ہمیں معلوم چلے گا کہ 80% اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اویئر کیا ہے، بتایا ہے، وہ بندوں کے تعلق سے بتایا ہے، جس کے بارے میں آج ہم بے فکری میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں کہ اس کا کیا بنے گا، ہمیں خیال بھی نہیں آتا۔ ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں، اس کے بارے میں معلوم کریں۔ ہم اپنی مائیں اور بہنیں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم دنیاوی زندگی کو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، رمضان آئے روزہ رکھ لو، مال آئے حج کر لو، بیڑا پار ہو جائے گا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں گیانڈوف والو، میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، قرآن اور حدیث کے اندر 80% اگر کسی چیز کے بارے میں حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، وہ حقوق العباد کے تعلق سے ہے، وہ بندوں کے تعلق سے ہے، انسان کے تعلق سے۔ عالمیت کے کورس کے اندر جو ہم لوگ مدرسے کے اندر جو ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کی، عالم ہم سب بنے،
اسٹیج پر علماء کرام ہے یہ جانتے ہیں، ان کا جو کریکولم ہے، مدرسے کا کریکولم، نصاب جو ہے، تعلیمی نصاب جو ہے، اس کے اندر ایک بہت ہی معروف ترین کتاب، فقہ کی بہت مشہور و معروف کتاب، اٹ از نون ایز ہدایہ، ہدایہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہ کتاب 4 وولیومز میں ہے، 4 جلدوں میں، بڑی کتاب۔ گویا کہ قرآن اور حدیث کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ہدایہ کا ہے۔ درس نظامی کے اندر 4 وولیوم سے 4 بک ہے، 4 پارٹ میں وہ کتابیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس 4 جلدوں میں صرف ایک جلد نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، غسل کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، صرف ایک بک، صرف ایک کتاب۔ 3 کتابیں 3 وولیومز جو ہے وہ انسانوں کے بارے میں، بیوی کے حقوق کے بارے میں، بندوں کے بارے میں، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں، ریلیشن کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، خرید و فروخت کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہے۔ مگر ہم اس سے بے فکری میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جو ہمیں تاکید کی ہے، بتایا ہے اسلام کے بارے میں۔ آپ یاد رکھ لیجئے، نماز کے بارے میں ایسی وعیدیں نہیں آئی ہیں جیسی وعیدیں انسانوں کے حق تلفی کرنے کے بارے میں آئی ہے۔ انسان کے بعد قرآن نماز کے بارے میں اللہ نے ایسی وعیدیں نہیں نازل کی، ایسی وعیدیں نہیں بتائیں جیسی وعیدیں انسان کے حقوق کے پامال کرنے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا ہے۔ شوہر کو بیوی کے حقوق کے ضائع کرنے کے بارے میں بتایا ہے، بیوی کو شوہر کے حقوق کو ضائع کرنے کے بارے میں بتایا ہے۔ مجھے جاننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، جب ہم جانیں گے، سمجھیں گے، تب ہمارے لیے ذریعہ آخرت کا ایک ذریعہ بنے گا اور ہمارے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ہماری یہاں بھی کامیابی ہوگی، کل قیامت میں جب ہم بے سر و سامان ہوں گے، بے سہارا ہوں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، وہاں آپ کا کوئی قوت والا نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ وہاں پہ ہم بے سر و سامان ہوں گے، بے سہارا ہوں گے، بے مددگار ہوں گے۔ اس دن سے ہمیں ابھی باخبر ہو جانا ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، اے انسانوں، بندے کے حقوق کو ضائع مت کرنا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، جہاں مومنوں کے حقوق کے بارے میں بتایا اللہ نے، اور اللہ نے مومن کے کامیابی کے بارے میں بتایا کہ مومن کامیاب ہے۔ کون مومن کامیاب ہے؟ سورۃ المومنون کے اندر آپ اس کی تلاوت کریں گے تو آپ کو سیکوینس ملے گی، ترتیب ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کامیابی کے بارے میں بتا رہے کون انسان کامیاب ہوگا، کون مومن کامیاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ ان تمام آیتوں میں جو سیکوینس وائز ہے، ترتیب وائر ہے، ان میں تمام میں اللہ فرما رہے مومن کامیاب ہو گیا جو نماز کی پابندی کرے گا، نماز میں خشوع خضوع اختیار کرے گا، جو ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو چیزوں سے اعراض کرنے والا ہوگا۔ ان تمام کے آگے اللہ سبحانہ و تعالی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو امانت ان کے پاس دی جائے اس امانت کی پاسداری کرنے والا ہوگا، پاس رکھنے والا ہوگا۔ امانت کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ امانت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں امانت کوئی شخص کسی کو کوئی سامان رکھنے کے لیے دیا کہ اس کو رکھو، یہ امانت ہے، یہ بھی امانت ہے، مگر امانت ہمارے
پاس جو آنکھیں اللہ نے دی ہے، جو ہاتھ اللہ نے دیا ہے، جو پیر اللہ نے دیا ہے، یہ تمام اعضاء، یہ جوارح، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امانت دی ہوئی ہے۔ اس امانت میں ہم اگر خیانت کرتے ہیں، اس کی خیانت ہم بولے کیسے ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ نے آنکھ کی باؤنڈری لائن بنائی ہے کہ آنکھ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ آنکھ کا ایک اصول بنایا کہ آنکھ کو کہاں کہاں ہمیں استعمال کرنا ہے۔ اگر اس آنکھ کا استعمال صحیح نہیں ہوگا، گویا کہ اللہ کی دی ہوئی امانت میں ہم خیانت کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے پیر کو جس کام کے لیے دیا ہے، اس پیر کو ہم صحیح جگہ استعمال نہیں کر رہے، اگر اس پیر کو ہم غلط جگہوں میں استعمال کرتے ہیں، غلط جگہوں میں جا کر اس پیر کا استعمال کرتے ہیں، کل قیامت میں اس پیر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویائی دے گا، یہ پیر جواب دے گا، اللہ آپ نے یہ پیر دیا تھا صحیح جگہ استعمال کرنے کے لیے، آپ نے پیر دیا تھا کہ نماز میں کھڑا رہے گا، آپ نے پیر دیا تھا کہ یہ مسجد تک جائے گا، نہیں اللہ اس نے مجھے غلط یوز کیا ہے، اس نے میرا مس یوز کیا ہے، ہماری زبانیں اللہ بند کر دے گا، یہ پیر گواہی دے گا۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے سورۃ زلزال کے اندر آپ اس کی تلاوت کریں گے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ یاد رکھ لیجئے ہم آج بند کمرے میں گناہ کرتے ہیں، لائٹ بند کر کر گناہ کرتے ہیں، نہ جانے کون انسان کیسے کیسے انسان کہاں کہاں پہ گناہ کرتے ہیں، مگر یاد رکھ لیجئے یہ گھر، یہ وقت، یہ گواہی دے گی، یہ بتائے گا، یہ وقت بتائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، یہ اسپیس، یہ جگہ بتائے گا، یہ دیوار، جس دیوار اور جس زمین کے اوپر ہم گناہ کرتے ہیں، یہ زمین کل قیامت میں گواہی دے گی اور کہے گی اللہ انسان تو بے خبر تھا، میں بے خبر نہیں تھی۔ اللہ کے سامنے یہ زمین گواہی دے گی، فلاں ٹائم پر، فلاں وقت پر، فلاں اسپیس پر گواہی دے گی کہ دیکھو اللہ اس زمین پر اور اس عمارت پر اس نے جو ہے گناہ کیا تھا۔ ہم کہیں گے وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا، what is this, what is happening here, what is happening، وہ کہے گا کیا ہو رہا ہے، I didn't think about that, what is happening here، کیا ہو رہا ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا، میں آج آپ کو باخبر کر دے رہا ہوں۔ ہم کہیں گے کہ اللہ ہم نے سوچا نہیں، سمجھا نہیں، اللہ کہیں گے کیوں نہیں سمجھے، تمہیں معلوم نہیں، اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ کہیں گے کیا میں نے تم کو عمر نہیں دی، کیا عمر نہیں دی، سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے عمر نہیں دی ہم نے؟ یہ 30 سال 40 سال 50 سال کیا ہے، یہ 60 سال کی عمر جو اللہ میں دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ اس لیے اللہ دیتا ہے کہ اس عمر میں 20 سال 25 سال 30 سال جب عمریں آئیں، جوانی کی عمر کو پہنچے تو اسے خیال آئے، یہ سوچے کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا، ہمیں کس وجہ سے بھیجا گیا، ہمارا کریٹر کون ہے، ہمارے بنانے والا کون ہے، کس نے ہمیں آنکھ دی ہے۔ آج اس لوگوں سے پوچھئے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ہمیں دو چیزوں کے بارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں انسان، ہماری مائیں بہنیں اور ہمارا نوجوان بھی بے فکری میں پڑا ہوا ہے۔ وہ دو نعمتیں، ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک وقت کی نعمت۔ آج صحت ہے، قوت ہے، توانائی ہے، آج ہمیں جو ہے اللہ کی عبادت کر لینی ہے۔ آج طاقت ہے کہ آج ہمیں تہجد کی نماز کے لیے ہم اٹھ سکتے ہیں، پانچوں نمازیں ہم باجماعت پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، آپ کو بھی معلوم ہوگا آپ کے معاشرے میں بھی ایسے ایکسیڈنٹ ہوئے ہوں گے، ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہوں گے جس میں ایک نوجوان اچھے خاصے عمر کا انسان سڈنلی کچھ ایسے واقعات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ ایک موقع نہیں ملتا کہ اس کی روح قبض ہو جاتی۔ ابھی میں آپ کے ہی جہاں پہ مجھے اسٹے کرایا گیا، وہاں ایک بچہ جو نعت پڑھتا ہے ماشاءاللہ، اس نے ایک تصویر مجھے دکھائی، اس نے تصویر دکھائی، اس تصویر کے اندر دکھایا کہ وہ شاید لکڑی کی مشین پہ وہ صاحب کام کر رہے، شاید آپ کے علاقے کا واقعہ، لکڑی کی مشین پر وہ کام کر رہے تھے اور کسی ریزن سے، کسی وجہ سے ان کا
وہ جو باندھے ہوئے تھے رومال کو وہ جا کر پھنس جاتا ہے. مشین میں پھنسنے کی وجہ سے وہ کپڑا اس کے چہرے کو، اس کے جو یا جسم ہے، یہ چہرہ ہے، یہ پورے چہرے کو وہ مشین کے اندر کھینچتا ہوا لے جاتا ہے. وہ مشین لے جاتی ہے کھینچتے ہوئے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کا دھڑ جو یہ دھڑ یہ ہے نا، یہ پورا چہرہ اسٹرکچر اوپر کا یہ پورا دھڑ سے الگ ہو جاتا ہے. بتائیے کیا اس نے سوچا ہوگا؟ کیا اس نے کبھی ایسا، اس کے گھر والوں نے سوچا ہوگا، اس کی ماں نے سوچا ہوگا کہ آج میرا بیٹا کام کرنے گیا ہے لکڑی پہ اور لکڑی کاٹ رہا ہے، تراش رہا ہے، پیسے کے انتظار میں بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، کیا آج میرے ابو گھر میں آئیں گے؟ کیا اس نے بھی سوچا ہوگا کہ سڈنلی میری موت ہو جائے گی؟ یہ صحت جب تک باقی ہے، یہ جان جب تک باقی ہے، ہمیں اللہ کا ہو جانا ہے. we have to turn to اللہ، اللہ کا ہو جانا ہے. میرے بھائیوں، ایک میسج میں یہی دینا چاہتا ہوں، حقوق العباد کی پاسداری کر لو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے کہ قیامت میں اس کی وہ بندہ جو انسانوں کو تکلیف دیتا ہے، کسی کے آبرو سے کھیلتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، وعدہ کی خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، وقت کی پابندی نہیں کرتا، وقت کسی کو دے کر کے وقت پر حاضر نہیں ہوتا ہے، اس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میسج کو یاد رکھ لیجئے گا جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسی تشریف رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے، مجلس لگی ہوئی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے ان ماں و بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ نمازی ہیں، نماز پڑھیں. نماز کے ساتھ نماز بھی ایک حقوق اللہ ہے، یہ بھی ضروری ہے. ان کے ساتھ ساتھ حقوق العباد جو 80% یعنی جو 80% جس چیز کو شریعت کور کرتی ہے اس کی بھی پاسداری ہمارے لیے ضروری ہے. جو حضرات نمازی ہیں، حاجی ہیں، ہر اعتبار سے زکوٰۃ دینے والے، صدقات کرنے والے، نفلی عبادات میں بہت آگے رہتے ہیں، ان سب سے میری ایک درخواست ہے، میری درخواست نہیں ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس لگی ہوئی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تشریف رکھتے ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں مل مفلس، مل مفلس، ہو از مفلس؟ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ مفلس میننگ از دیٹ غریب، عربک میں مفلس کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ غریب کون؟ آپ سے سوال کرتا ہوں میں، غریب کون ہے؟ آپ کہیں گے، آپ کا جواب ہوگا مولانا صاحب غریب وہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں، جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، جس کے پاس کھانے کو جو محتاج ہے وہ غریب ہے. صحابہ نے یہی جواب دیا. اللہ کے نبی ہم سب کے آقا، غریب وہ ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، محتاج غریب ہے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب کو سن لیجئے. ہماری مائیں بہنیں بھی اس بات کو، اللہ کے نبی کے اس جواب کو سنیے. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی حالت ایک سیکنڈ میں بدلتی ہے. کل کوئی غریب تھا، آج وہ امیر ہے، آج امیر ہے تو کل غریب ہو سکتا ہے. دنیا کی امیری غریبی بدلتی رہتی ہے. کوئی غریب بھی کبھی امیر بنتا ہے، امیر بھی غریب بنتا ہے. مگر یاد رکھ لیجئے ہم سب کے آقا نے فرمایا کہ میری امت کا غریب وہ ہوگا کہ کل قیامت میں آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی. جب سامنے ہوگا یاد رکھ لیجئے، کان کھول کر سن لیجئے، میں ان نمازیوں سے مخاطب ہوں، ان زکوٰۃ دینے والے سے مخاطب ہوں، ان حاجیوں سے مخاطب ہوں جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی ہوگا، حج لے کر آئے گا. کل قیامت میں حج کے انبار ہوں گے، زکوٰۃ کے انبار ہوں گے، نماز کے انبار ہوں گے، روزے کے انبار ہوں گے، نفلی صدقات کے انبار ہوں گے. خوب لٹانے والا ہوگا، کمل تقسیم کرنے والا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ ساری چیزوں کو لے کر آئے گا، ان تمام چیزوں کو لے کر آئے گا. جب لے کر آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی سے فرماتے دیکھو جب وہ آئے گا
تو اس نے کسی کو گالی دی ہوگی. اس نے کسی کو, بولیے بھائی آپ لوگ گالی نہیں دیتے مجھے معلوم ہے, میں بتا رہا ہوں, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی. کون؟ جو حاجی ہوگا, روزہ لے کر آئے گا, حج لے کر آئے گا, زکوٰۃ لے کر آئے گا, نفلی صدقات کے انبار بھرے ہوئے ہوں گے اس کے, مگر اللہ کے نبی فرما رہے کہ وہ گالی کسی کو دی ہوگی, اس نے کسی کو ہٹ کیا ہوگا, تکلیف پہنچائی ہوگی. یہ تکلیف ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آسان چیز حرام ہے, بالکل حرام ہے شریعت کے اندر کسی کو تکلیف پہنچانا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کعبہ سمجھتے؟ کعبہ کچھ تو بولیے, سمجھتے ہو تو بولیے سمجھتا ہوں, نہیں تو پھر خاموشی رہے. کعبہ, خانہ کعبہ کتنی مقدس جگہ ہے. اگر کوئی صاحب آپ کے گھر پہ, آپ کے محلے میں بول دے کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا مینس توڑ دوں گا, آپ کیا کریں گے؟ ایک تماچا کھینچ کر ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ بھائی خانہ کعبہ کو بولتے مقدس سرزمین, جہاں پہ خانہ مقدس جگہ ہے, جہاں سے ہر سال کئی لاکھ حاجیاں جایا کرتے ہیں تمام ملکوں سے, خانہ کعبہ کا طواف کرتے, تم اس کے بارے میں برا بھلا کہتے ہو تو برداشت نہیں کرے گا, برداشت نہیں ہوگا اور نہیں ہونا چاہیے. اگر ایمان ہے, ایمان اس کے اندر موجود ہے, تو اسے برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی اس کے خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ الٹی پلٹی بات کہے. میں بتانا چاہتا ہوں گینٹوک والوں, میری مائیں بہنیں بھی کان کھول کر سنیں, اس خانہ کعبہ جو مقدس جگہ ہے, اس خانہ کعبہ کو جناب محمد رسول اللہ وسلم خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کہہ رہے ہیں, اے خانہ کعبہ تو بہت مقدس ہے. ایک صحابی بھی بغل میں کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی کی بات سن رہے ہیں, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے خانہ کعبہ تو مقدس ہے. صحیح بات, obviously it is very nice place, everybody knows about that, سب کوئی جانتے ہیں اس کے بارے میں, بہت اچھی سرزمین ہے, بہت اچھی جگہ پلیس ہے. تو پلیس ایسی جگہ کہ دیکھتے ہیں نا آپ, بہت ساری دکانوں میں دیکھیں گے لکھا رہتا ہے, ایک پوسٹر ہے بہت بنا ہوا, اس میں خانہ کعبہ بنا رہتا ہے, اس میں لکھا رہتا ہے دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے, دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے, مینس اس فوٹو کو لگا لو, آپ کے دکان و مکان میں برکت ہوگی, برکت کے لیے لگاتے. اس خانہ کعبہ کو پکڑ کر, خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کے نبی فرما رہے اے خانہ کعبہ تو بہت مقدس ہے, تیری عظمت, تیری رفعت, تیری بلندی بڑی ہوئی ہے. اے خانہ کعبہ سن, تیری عظمت سے بھی بڑھ کر کسی کی عظمت ہے, تیری رفعت سے بڑھ کر بھی کسی کی رفعت ہے, بلندی ہے, مقام ہے. صحابی سوچنے لگے ارے یہ کیا ہو رہا, خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر کسی کی عظمت کس کی ہو سکتی, کس کی ہو سکتی ہے؟ گینٹوک والوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ کعبہ تو مقدس ہے, تیری عظمت کو سلام ہے, مگر یاد رکھ تیری عظمت سے بھی بڑھ کر, تیری رفعت سے بھی بڑھ کر, تیری عزت سے بھی بڑھ کر کسی کی عزت ہے تو ایک مومن اور مسلمان کی عزت, ایک مسلمان کی عزت ہے. اگر کوئی اس مسلمان کو, مومن کو تکلیف پہنچاتا ہے, گویا کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے مرادف ہے. اس کو کوئی ہٹ پہنچاتا ہے, ہٹ کرتا ہے, چاہے برا نام لے کر, چاہے تانا دے کر, چاہے اس کی غیبت کر کر, چاہے اس کی چغلی کر کر, چاہے اس کے 1 روپے مار کر, چاہے اس کے ایک دیوار کو, گھر کے دیوار کو توڑ کر, چاہے اس کے زمین کو ہڑپ کر, چاہے اس کے مال کو ہڑپ کر, چاہے اس کے دکان کو ہڑپ کر, چاہے اس کے مکان کو ہڑپ کر, جس طریقے سے ایک انسان کی ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی ایک تکلیف کے بارے میں فرمایا کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے برابر ہے ایک مسلمان کی, اس کی عزت, اس کی آبرو, اس کے مال, اس کی جان. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور میری مائیں آپ بھی سن لیجئے, آپ پاک نہیں ہیں, ہم سب گنہگار ہیں. یہاں تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہماری
ماں اور ہماری بہنیں بھی جو ہے کہ دینی پروگرام میں شامل ہوتی ہیں. ہمارے کلکتے میں ایسا رواج نہیں. مولانا گئے ہیں ہمارے یہاں, آپ کے قاری شمشاد صاحب بھی گئے, سارے شعراء بھی ہیں, وہ لوگ بھی جا چکے ہیں. ہمارے کلکتہ میں ایسا ماحول نہیں ہے کہ عورتیں اچھی تعداد, کثیر تعداد میں. میں تو جب روم پہ تھا تو دیکھا کہ گاڑی سے عورتیں آ رہی ہیں. میں بہت خوش ہوا کہ چلو, میں تو یہ سمجھتا تھا کہ عورتوں کے لیے دین ہی نہیں ہے, جیسا ابھی سچویشن ہے, جیسا ماحول چل رہا ہے. بہت خوشی کی بات ہے, مبارکباد ہے وہ عورتیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں دیا ہے. آپ نے اگر وقت دیا ہے تو اس کا صحیح یوٹیلائز کیجئے, صحیح معلومات لے کر جائیے. کمیٹی والوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے, اس لیے کیا ہے, ہمیں سوچنا ہوگا what is the reason behind it for creating that place, stages and all men who are coming from others village. Why? We have to think about that. کیوں آئے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے سوال کریں, ہم کیوں آئے ہیں؟ اگر ہمیں جواب معلوم ہو جائے کہ ہم یہاں آئے اس لیے ہے کہ علماء کی بات ہوگی, شعراء اپنے اشعار سے دین کی باتیں اور دین کی تبلیغ کریں گے تو میں اس پہ عمل کروں گا, اس ایک بات کو لے جاؤں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول پر عمل کروں گا. بلغوا انی ولو آیا, اللہ کے نبی نے فرمایا پہنچا دو, اگر میری طرف سے ایک آیت, ایک بات بھی کیوں نہ ہو, ایک سینٹنس بھی ہو تو پہنچا دو. اگر آپ کی بہنیں نہیں آئی ہیں تو اپنی بہن کو جا کر بتا دیجئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پیارے صحابی ایک عورت کے بارے میں تشریف لائے اور ایک عورت کے بارے میں کہنے لگے, اللہ کے نبی ایک عورت ہے جو رات بھر قرآن کی تلاوت کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ بولیے. قرآن کی تلاوت کرتی ہے. آج تو ہم قرآن کی تلاوت کیا کریں گے, ہمارے یہاں تو ایسا کلچر ہے کلکتے میں, پتہ نہیں آپ کیا ہے کہ نہیں ہے. ہم مسجد کے ایک امام ہیں, ہمارے پاس شکایتیں اور کیس درج ہوتے رہتے. ایک صاحب نے کہا, مولانا بات یہ ہے کہ اگر 11:30 بجے رات میں میری وائف کا انٹرنیٹ ختم ہو جاتا, کیا انٹرنیٹ 11:30 بجے رات میں, یعنی ہاف این آور بچا ہوا ہے 12 کو, یعنی 1 GB نیٹ ختم ہونے کے لیے. بولے مولانا کیا, کہ میری وائف اگر 11:30 بجے 1 GB ختم ہو جاتا ہے, آدھا گھنٹہ جو بچا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے کال کرتی ہے کہ 15 روپے کا ریچارج کر دو, 1 GB آدھا گھنٹہ کٹ نہیں رہا. پتہ نہیں آپ کے یہاں عورتیں با مہذب ہیں, ہمارے یہاں کلکتے میں بڑا خطرناک مسئلہ. اس آدھا گھنٹے کے لیے انہیں 15 روپے کا ریچارج بائی فورس. اب یہ شوہر بیچارہ مجبور ہے, کیا کرے گا؟ ان کی ناراضگی, جیسا ابھی مولانا نے فرمایا تھا, اس سے پہلے میں سن رہا تھا بیان, کہ ایک دوسرے کے حقوق کو جب اس کی پاسداری کرو گے, شوہر کی مجبوری کو سمجھو گے, شوہر کیوں منع کر رہا, اگر اس کی مجبوری کو سمجھو گے تو شوہر کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات ڈالے گا کہ تیری بیوی بہت سروائیو کرتی ہے, بہت برداشت کرتی ہے, تو جیسا لاتا ہے ویسا کھاتی ہے, تو جیسا پہناتا ہے ویسا پہن لیتی ہے. اس کے دل میں وہ بات آئے گی تو تیری محبت اس کے دل میں جاگے گی کہ میری بیوی کے جیسی کوئی نہیں ہو سکتی, بہت برداشت کرتی. ایک دن محبت جوش مارے گا اور تیرا وہ گردیدہ ہو جائے گا, تیری ہر چیز کو برداشت کرنے کو تیار ہو جائے گا. خدا را کبھی اپنے شوہر سے کبھی جو ہے بد زبانی نہ کیجئے, وہ جیسا کہیں ان پہ ان کی جو ہے ان کا خیال رکھیے, ان کے ایک ایک چیز پر شانہ بشانہ ان کے ساتھ زندگی گزاریے. اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں بھی کامیاب کرے گا, آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, بہت مختصر میں یہ آخری کنکلوژن کے طور پر, ماحصل کے طور پر, یعنی سمری کے طور پر میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں. میرے بھائیوں کان کھول کر سن لیجئے, غور سے سن لیجئے, سینے پہ بیٹھا لیجئے. اگر یہ بات اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو خدا کی قسم میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. میری مائیں اور بہنیں بھی سن لیجئے اس آخری بات کو میں جو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. پیارے صحابی آئے اور کہا کہ ایک عورت ہے, ایک لیڈی ہے, رات بھر تلاوت کرتی ہے, قرآن کی تلاوت رات بھر, whole night she recites the holy Quran.
وہ ہول نائٹ پوری رات قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور دن بھر روزہ رکھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے۔ آج تو ہماری مائیں بہنیں کا حال آپ خوب جانتے ہیں۔ سوچئے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ رات بھر قرآن کی تلاوت اور دن بھر روزہ رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہہ رہے ہیں اور اس عورت کے بارے میں ایک بات کہی، کیا؟ پیارے صحابی نے کہا اللہ کے نبی رات بھر قرآن کی تلاوت، نماز اور دن بھر وہ روزہ رکھتی ہے، مگر اللہ کے نبی ایک بات صرف ہے، ایک بات ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اور کیا بات ہے؟ پیارے صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی اس عورت سے اس کی پڑوسی خوش نہیں، اس کا نیبر ہے، پڑوسی جو ہے، جو بغل گھر میں رہنے والا ہے، اللہ اس عورت سے اس کے پڑوسی خوش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ اس رات بھر قرآن کی تلاوت کرتی ہے اسے جنت سے کوئی نہیں روک سکتا، دن بھر روزہ رکھتی ہے اس کو جنت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم کو یاد رکھنا چاہیے اللہ کے نبی کے اس جواب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے اس کے قرآن کی تلاوت، اس کے دن کے روزے ضائع ہوں گے، وہ جہنمی ہے، وہ عورت جہنمی قرار دیا ہے اس عورت کو۔ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوا آخر جو حدیث میں نے آپ کے سامنے جس کا میں ترجمہ کر رہا تھا، میں بتا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ پیارے صحابی نے کہا اللہ کے نبی مفلس وہ ہیں جو جن کے پاس پیسے نہیں، جن کے پاس کپڑے نہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی آگے بات بڑھا رہے ہیں اور کہا کہ دیکھو کل قیامت میں میرے امت کا مفلس وہ ہوگا، کل قیامت میں آئے گا، کل قیامت میں آئے گا، جب آئے گا اس کے پاس نماز ہوں گے، نماز بھی ہوں گے، زکوٰۃ ہوں گے، ساری چیزیں ان کے پاس ہوں گی، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچایا ہوگا، کسی کی زمین جو ہے قبضہ کر لیا ہوگا، چاہے وہ 1 انچ کیوں نہ ہو، کسی کے مال کو دبا لیا ہوگا، کسی کو تکلیفیں پہنچائی ہوں گی، کسی طریقے سے بھی تکلیفیں پہنچائی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے اس شخص کو جس نے دوسروں کی ماری ہوگی تمام لوگ گھیر لیں گے، جس کو تکلیفیں پہنچائی ہوگی، جس کو گالی دی ہوگی، گھیرنے کے بعد ان کو کور کر لیں گے، اللہ سے کہیں گے، اللہ سے فریاد لگائیں گے، اے اللہ میں جانتا ہوں کہ یہ نمازی ہے، میں جانتا ہوں یہ حاجی ہے، میں جانتا ہوں انہوں نے بہت کمبل ڈسٹریبیوٹ کیے تھے، اے اللہ میں سب جانتا ہوں، مگر اے اللہ اس نے میرے 5 روپے اس نے مار لیا تھا، اے اللہ اس نے میری زمینیں قبضہ کر لی تھی، اے اللہ مجھے اس نے گالی دی تھی، اے اللہ اس نے میری غیبت کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے اوکے ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ، تم بے فکر رہو، تمہیں میں خوش کر دیتا ہوں۔ اللہ کہیں گے اچھا چلو تم ادھر آ جاؤ، تمہاری زمینیں اس نے ماری تھی نا، مجھے معلوم ہے، چلو اس کے حج کو تم لے لو، کسی کے روزے کو دے دیں گے، کسی کے اس کے زکوٰۃ کو دے دیں گے، نفلی صدقات کو دے دیں گے۔ لکھا ہے حدیث کے اندر، صاف لکھا ہے حدیث کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام کو وہ جو ہے ساری چیزیں، ساری عبادتیں جو وہ لے کر آیا تھا، سارا اللہ اس کی سب کو بانٹنے والے کو جن کے اس نے مارے ہوں گے سب کو دے دے گا۔ اور لکھا ہے کہ سارے عبادت جب ختم ہو جائیں گی وہ خالی ہو جائے گا اور بھی لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ میرا بھی اس نے مارا تھا، مجھے کچھ دلا دیجئے۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے اب تو کچھ بچا نہیں ہے، ایک کام کرو، تمہارے پاس کچھ گناہ تم بھی کیے ہو، اپنے گناہوں کو اس کے سر پر ڈال دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اس کی ساری عبادتیں ختم ہو جائے گی اور الٹا ہوگا یہ کہ اس پہ گناہ ڈال دیے جائیں گے، اس گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ میری ماں اور بہنوں، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد کی پاسداری کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے نماز بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، ساری چیزیں کریں، مگر ہمارے گھر والے ہم سے خوش نہیں ہے، ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہے، ہمارا بھائی ہم سے خوش نہیں ہے، میری بہنیں ہم سے خوش نہیں ہے، اور جو ہے کل قیامت میں ہمارے دامن کو پکڑ لے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پاسداری کیجئے، جو 80% شریعت اسے کور کرتی ہے، 80% یعنی 80% شریعت حقوق العباد کے بارے میں بتاتی ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں اویئر ہونا ہوگا، ہمیں اپنے صحت کے بارے میں اور اپنے وقت کے بارے میں اس کی قدر کرنی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی چند باتوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے سے جدا ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
چلیے قرآن کے حوالے سے میں کچھ پڑھتا ہوں. میں نعت اب نہیں پڑھتا مگر قاری صاحب کے کارکر صاحب کا حکم ہے میں پڑھتا ہوں. اللہ اللہ یہ ہے سبحان اللہ عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ 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 یہ ہے عظمت مصطفیٰ. نام لے کر خدا نے پکارا نہیں. نام لے کر خدا نے پکارا نہیں. جسم تعریف میرے نبی کی نہ ہو. جسم تعریف میرے نبی کی نہ ہو. ایسا قرآن میں کوئی پارا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا قرآن میں کوئی پارا نہیں. بھائی ایک مرتبہ حضرت کلکتہ سے آئے ہیں. آپ لوگ بالکل خاموش بیٹھے ہیں. ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ. ان نوجوانوں نے پورے علاقے والوں کو میسج دیا, پیغام دیا. ایک بار بیدار ہو کر کے نعرہ لگائے سب جگ جائیے. پھر اس کے بعد حضرت نکاح پڑھائیں گے. اس کے بعد پھر نعت پاک پھر تقریر ہوگی. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. علماء کرام گیانڈو پنچایت. بھائی زور سے تو بولیے زندہ باد. گیانڈو پنچایت امور علاقے کے اچھے مسلمان ایک مرتبہ اپنے اپنے نام پر بول دیجئے سبحان اللہ. ایک بار حضرت مولانا یوسف صاحب کے نام پر بولیے سبحان اللہ. جو محمد کی سیرت سے منہ پھیر لے. جو محمد کی سیرت سے منہ پھیر لے. دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. کیا کہنے بھائی. دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. خود خداوند عالم نے فرما دیا. جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال. ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال. دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دو. دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دو. اتنا کم زور ایمان ہمارا نہیں. اتنا کم زور ایمان ہمارا نہیں. سبحان اللہ.